اچھا، اور اس کی مثال اگر لے لیں، 2 مثالیں میں نے رکھی، اور سب سے جو اعلیٰ مثال ہے اس کی وہ ڈرائیونگ ہے، کہ ڈرائیونگ کے اندر ہم اپنے پاؤں کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور آنکھوں سے جو ہے وہ آگے سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر اچانک اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہمارے سکرین کے، تو پھر دیکھیں ایک میسج ذہن میں آتا ہے، اور ذہن پھر بتاتا ہے کہ پاؤں نے بریک لگانی ہے یا اسٹیئرنگ کو ہم نے ادھر موڑنا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہاتھ، پاؤں اور پھر آنکھوں کی یہ جو کوآرڈینیشن جو ہے یہ بھی بڑی اہم ہے۔ تو سائیکو موٹر سکلز میں جہاں فائن موٹر سکلز اور گراس موٹر سکلز یعنی بڑے پٹھے اور چھوٹے پٹھوں کی جو ہے وہ ہم مختلف قسم کی موومنٹ ہے اور ان کی لرننگ ہے اس کو شامل کرتے ہیں، وہاں ان کے درمیان جو ہے وہ کوآرڈینیشن بھی شامل ہے۔ تو یہ بڑی مطلب انسانی زندگی کی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ابتدائی عمر میں ہی ہو جاتی ہے۔ اب آگے آئیں کہ اگر یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، سب سے بڑی مثال تو اس بچے کی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ پینسل کو درست طریقے سے پکڑ ہی نہیں پا رہا، اور پتہ نہیں اب کتنا وقت لگے گا اس کو اس کام میں۔ دوسری، میں اپنی زندگی سے جو ہے نا وہ اس چیز کو بڑا واضح کر سکتا ہوں کہ جب میں گریڈ 1 میں گیا تو ہماری جو اردو کی کتاب تھی وہ ایک ٹائپ رائٹر سے لکھی ہوئی ہوتی تھی، آنا شروع ہو گئی، پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اب وہ ٹائپ رائٹر سے ہوتا ہے۔ تو ٹائپ رائٹر سے جو ہمارا اردو کا تھا وہ بالکل عربی ٹائپ رائٹر کی طرح تھا، اور اس کی جو رائٹنگ کا سٹائل تھا وہ عربی سٹائل کی رائٹنگ تھی، یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں قرآن مجید لکھا جاتا ہے۔ تو مجھے اس کو ہم نام اس خط کا یا اس رائٹنگ کے سٹائل کا نام نسخ ہے، تو میں نے بھی وہ پہلے سال نسخ میں ہی لکھا۔ اچھا، میرے چچا جو خوش نویس تھے، کاتب تھے، یعنی وہ پروفیشنلی اردو لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے اردو کا جو سٹائل ہے رائٹنگ کا وہ لکھانے کی کوشش کی، لیکن بس وہی تھا کہ جی اسکول میں وہ چل رہا ہے تو اسی کو چلانا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں اردو کا اپنا اسکرپٹ تو نہ سیکھ سکا لکھنا، میں نے وہ عربی والا سیکھا، اور سال 2 بعد ہماری وہ کتاب تبدیل ہو گئی، یعنی وہ ٹائپنگ اس میں نہیں ہونا شروع ہوئی، اور وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں آنا شروع ہو گئیں، اور جب ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں آئیں تو وہ پھر اردو سٹائل میں لکھی آنے شروع ہو گئیں۔ تو میرے یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو انگلیاں ہیں، یہ انگلیاں عربی سٹائل کی رائٹنگ کے اوپر پوری طرح بیٹھی ہی نہیں تھی، ان کے اندر اس کی لرننگ شامل ہی نہیں ہوئی تھی۔ جس طرح ہم ٹائپ رائٹر لیتے ہیں نا، تو ٹائپ رائٹر میں اب آنکھیں بند کر کے بھی ہم میری انگلی کو پتہ ہے کہ ایس کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے، اسی طرح سے میری انگلی کو پتہ ہے کہ دال میں عربی میں تھوڑا سا اوپر جانا ہے، رے میں تھوڑا اوپر جانا ہے، اور اردو کی رے لکھتے ہوئے اوپر جانا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ایسے کر کے لکھنی ہے۔ تو یہ جو ہاتھوں کی لرننگ تھی یہ ساری لرننگ وہاں ہوئی نہیں، اور نقصان پھر ظاہری بات ہے کہ آج تک میں بھگت رہا ہوں کہ میری لکھائی بہت اچھی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کچھ مثالیں دیں پہلے کہ سائیکو موٹر سکل کیا ہوتی ہے، اس کی فائن موٹر سکل، اس کی گراس موٹر سکل، اور یہ ساری نہ سیکھنے کا نتیجہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ بچہ ساری عمر اچھی لکھائی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جب وہ بڑی عمر میں اور پروفیشنل لائف میں جائے گا تو وہ چھوٹے چھوٹے اوزاروں کا استعمال اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اس نے اگر سرجری سیکھنی ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس نے کہیں ایسی مشینری جس طرح سے ہمارے ہاں گھڑی ہے، اس طرح کی مشینری کو کوئی ٹھیک کرنا ہوگا تو وہ اس کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ بولنے کے بھی ہیں، تو اس میں سے بھی مسائل آ سکتے ہیں، اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جو پوسچرز کے ہیں کہ وہ بچہ شاید سیدھا طریقے سے کھڑا بھی نہ ہو سکے کانفیڈنٹلی، یا ایسے ہو رہا ہو یا ایسے ہو رہا ہو، اگر اس کی یہ سکلز چھوٹی عمر میں اچھے طریقے سے ڈیولپ نہ ہوئی ہوں۔ تو اب میں نے میرے خیال میں اس کے فوائد کیا ہے اور اس کے نقصان کیا ہیں سیکھنے کے، کب سیکھی جاتی ہے، بیان کر دیا۔ جی اچھا، اس گفتگو میں آپ نے والدین کے حوالے سے تو جی گفتگو کی ہم نے، لیکن اساتذہ کے لیے کیا ہدایت ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جو میں نے ساری باتیں رکھی ہیں وہ رہنمائی ساری آگہی جو ہے وہ والدین کے لیے تھی۔ اساتذہ کے لیے اس طرح سے کہہ لیں کہ آج کل پرائمری میں ایک رواج جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور وہ ہے ورک شیٹس کے استعمال کا۔ تو ورک شیٹس کا استعمال بہت اچھا ہے کہ وہ بچے کی لرننگ کو آرگنائز کرتی ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ بچہ جو ہے لکھنا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ویکینڈ پہ ٹیچر ایسا ہوم ورک دیں کہ جس میں ذرا لکھنے کا کام زیادہ ہو، بچے کو پہلے نوٹ بک میں ذرا مارجن وغیرہ ڈرا کرنا ہو، ہیڈنگز بنانی ہو۔ تو اس طریقے سے اگر
ये जो नए ट्रेंड्स हैं वर्कशीट्स वगैरह, इसकी वजह से कोई उसकी मोटर स्किल्स अच्छी नहीं भी बन रही तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह से इस लंबी जो एक्सरसाइज है उससे वो कमी दूर हो सकती है। इस गुफ्तगू के पस मंज़र में हम किसी अच्छे प्री स्कूल की खसूसियात पर बात कर सकते हैं? जी, प्री स्कूल की खसूसियात पे हम तब बात कर सकते हैं कि हमने सारी जो है ना जो लर्निंग डोमेन्स हैं, मसलन आज तो हमने साइकोमोटर की है, फिर हम उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे, जब ये सारे एरियाज़ हो जाएंगे तो फिर ही हम कोई अच्छे प्री स्कूल की खसूसियत जो है ना वो बता सकेंगे। जी तो नाजरीन, आज हमने अपनी लर्निंग सीरीज़ की दूसरी वीडियो को आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।